السلام علیکم، فوزیہ کوکنگ کارنر میں خوش آمدید۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں۔ آپ سب کو سب سے پہلے ایڈوانس عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو دائمی خوشیاں عطا کرے اور سب کی عید بہت بہت اچھی گزرے، اور اس کے بعد بھی آنے والا ہر دن۔ تو جناب، میں آپ کو زردے کی مزیدار سی ریسپی عید کے لیے سکھانے والی ہوں، جسے بنانا انتہائی آسان اور کھانا تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ تو آپ نے اسے جلدی جلدی سے سیکھ لینا ہے اور پھر عید پر اپنے گھر والوں کو یہ بنا کر ضرور دینا ہے۔ تو جناب، یہاں پر ہے میرے پاس سیلا چاول، جنہیں میں نے اچھی طرح سے دھو لیا تھا، اور اب میں ان میں گرم پانی یعنی کہ ابلا ہوا پانی ڈال کر آدھے گھنٹے تک انہیں مزید بھگو دوں گی۔ سیلا چاول ہے، اس سے ہم اپنا زبردست سا زردہ تیار کریں گے۔ تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے پانی، اس میں نے ڈال دیا ہے ½ ٹی اسپون نمک، اور اس کے بعد 4 چھوٹی الائچیاں شامل کریں گے ہم اس میں، اور 4 ہی لونگیں ہم اس میں شامل کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم اس میں 1 ٹی اسپون زردے کا رنگ شامل کریں گے، اور پھر اس کو تھوڑا جوش آنے دیں گے۔ جب پانی میں جوش آ جائے گا ان سب کو مکس کرنے کے بعد، تو پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے اپنے۔ اگر آپ کو زردے کا کلر جو ہے وہ کم لگے تو آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ تو اب اس میں ڈال رہی ہوں یہ تمام کے تمام چاول، اور اب ہم ان کو ابالیں گے 3 سے 5 منٹ، اور اس کے بعد جب یہ پورے گل جائیں گے تو پھر ہم ان کو نتھار لیں گے۔ تو یہ سیلا چاول ہیں، تو اس لیے میں انہیں پورا ابال رہی ہوں۔ اگر آپ باسمتی چاول لیں تو اس میں ایک کنی کچی رکھ سکتے ہیں۔ تو جناب، زبردست سے ہمارے چاول جو ہیں وہ گل چکے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، میں نے انہیں پورا ابالا ہے، کیونکہ شیرے میں جانے کے بعد پھر یہ ابلنے کے قابل نہیں رہتے، اور انہیں کچھ ہوگا بھی نہیں، کیونکہ یہ سیلا چاول ہیں، تو آپ ان کو پورا ہی ابال لیجئے گا۔ پانی میں نے چھان لیا تھا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست سا کلر آیا ہے۔ اب ہم یہاں پر 100 گرام لیں گے گھی کو ہم تھوڑا سا میلٹ ہونے دیں گے، اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے چینی میں شامل کر رہی ہوں ½ کلو، یعنی کہ چاول میرے پاس ½ کلو ہے، تو ½ کلو ہی میں اس میں چینی شامل کر رہی ہوں 100 گرام گھی میں، اور اس کے بعد ہم اس میں 100 گرام ہی پانی شامل کر دیں گے، تاکہ چینی اچھی طرح سے گھل جائے، میلٹ ہو جائے، اور بس اس کو مکس کرتے جائیں گے اس وقت تک جب تک چینی بالکل گھل نہیں جاتی۔ ہم نے چینی کو چلا چلا کر گھول لینا ہے، ثابت بالکل بھی نہیں رکھنا۔ تو جناب، چینی ہمارے پاس گھل چکی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اب اس میں چینی کا کوئی بھی دانہ موجود نہیں۔ تو اب ہم اس میں جلدی سے اپنے ابلے ہوئے چاول ڈال دیں گے، اور اس کی یہ ترکیب ہے زبردستی جو میں آپ کو شیئر کرنے جا رہی ہوں، کہ آپ نے اس میں چاولوں کو ڈالنے کے بعد اس کو ڈھک دینا ہے چاول کو، اور 2 سے 3 منٹ تک اس میں جوش آئے گا، تو یہ جتنا بھی شیرہ ہے چاولوں میں مکس ہو جائے گا، اور شیرہ اوپر آ جائے گا۔ تو جب شیرہ ہمارے پاس اوپر آ جائے گا، ابھی اس کو آپ پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں، تاکہ شیرہ تمام چاولوں میں برابر ہو جائے، اور جب ہم اس کو ڈھکیں گے 2 سے 3 منٹ، تو شیرہ اوپر آ جائے گا بس۔ تو شیرہ اوپر آنے کے بعد جو ہم نے اصلی دم لگانا ہے نا، اس کے بعد آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے۔ تو اب میں اس کو ڈھکنے لگی ہوں، ابھی تو اس میں زیادہ شیرہ ہے۔ ڈھک کر جب ہم اس کو 1-2 منٹ پکائیں گے، تو مزید شیرہ چاول لے لیں گے، اور شیرہ اوپر جو ہے وہ ابال کی طرح جمع ہو جائے گا۔ تو 2 سے 3 منٹ بس آپ نے پکانا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چاولوں میں جو ہے وہ جوش آ چکا ہے۔ اب اس وقت ہم نے اس کو مزید نہیں پکانا، اسی شوربے کے ساتھ یعنی کہ اسی شیرے کے ساتھ ہم نے اس کو دم دینا ہے کم سے کم 30 منٹ کا۔ اگر آپ اسے پکاتے جائیں گے خشک کرنے کے لیے، تو پھر چاول کڑک ہو جاتے ہیں۔ تو جناب، 30 منٹ تک آپ نے اس کو کھول کے نہیں دیکھنا، اور 30 منٹ تک بالکل صبر کرنا ہے، اور اسے ہلکی آنچ پر رکھے رہنے دینا ہے پکنے کے لیے۔ اور 30 منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے بیچ میں بالکل بھی نہیں چھیڑا، اسی یعنی کہ میں نے شیرے کے ساتھ اس کو پکنے دیا۔ تو 30 منٹ میں ہمارا زبردست سا ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے زردہ، یمی سا کھلا کھلا خوبصورت رنگ کا، جیسا کہ آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا۔ اب ہم اس کو ایک بار مکس کر دیں گے، اور پھر ہم اس میں پستہ بادام وغیرہ شامل کریں گے۔ تو اس میں بھی کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، آپ جو چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں۔ تو جو چیزیں میرے پاس ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہاں پہ میرے پاس تقریباً 1 پاؤ کے قریب ہیں یہ شرفیاں، ہری، لال اور پیلی۔ میں نے انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا تھا۔ اس کے بعد ½ پاؤ کھویا ہے، اس کے بعد ہے میرے پاس ½ پاؤ پستہ، ½ پاؤ بادام، اور ½ پاؤ ہی میرے پاس یہ پسا ہوا کھوپرا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں اس میں ڈالوں گی تھوڑی تھوڑی، اور پھر جب ہم ڈش آؤٹ کریں گے تو باقی تب اس کو ہم سجا لیں گے۔
تو اس ساری چیزوں کا آپ کو لینا ضروری یہ نہیں ہے کہ جتنا میں نے لیا ہے آپ اتنا لیں گے، یہ صرف آپ کے اوپر ہے کہ آپ جتنا ڈالنا چاہیں یا جو ڈالنا چاہیں. جیسے اس میں چھوٹی گلاب جامنیں بھی ڈلتی ہیں زردے میں، تو اگر آپ چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں. تمام چیزیں ڈال کر اس کو مزید 5 منٹ میں نے دم دیا تھا، اور اب ہم اس کو ایک بار مکس کر دیں گے تاکہ یہ مزید دلکش نظر آئے اور خوبصورت سا تیار ہو جائے. اس کے بعد ہم اسے کریں گے ڈش آؤٹ. تو جناب زبردست سا یمی سا زردہ کھانے کے لیے تیار ہو گیا. آپ کے سامنے میں نے اسے بنایا. کس طرح بنایا آپ نے دیکھا، تو آپ نے اسے اپنی فیملی کو ضرور بنا کے کھلانا ہے اور ڈبل عیدیاں پھر سب سے لینی ہے. تو اب میں اسے ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں. اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا، اور جو کام آسان ہو اسے ہمیں گھر میں ضرور ٹرائی کرنا چاہیے. گھر میں چیز صاف ستھری بنتی ہے اور ڈبل، اور زردے کا مزہ تو پھر عید کو دوبالا کر دیتا ہے. تو پھر ضرور بنائیے گا. اب جو میں نے بچایا ہوا تھا سارا، یہ اب میں اوپر سے ڈالتی رہوں گی تھوڑا تھوڑا، اور میں مزید بچا لوں گی اس کو تاکہ کوئی اور اگر اپنے پلیٹ میں ڈال کے کھانا چاہے گا تو وہ مزید ڈال لے گا. تو شرفیاں ڈال دی ہیں میں نے، اور اب میں اس میں کھویا تھوڑا سا اسپرنکل کر رہی ہوں سائڈ پہ، اور پھر میں اس پہ ڈالوں گی پستہ بادام کو کٹا ہوا. اگر آپ موٹا کاٹیں تو آپ کی مرضی ہے، باریک کاٹیں تو بھی. اور اس کے بعد یہ پسا ہوا کھوپرا بھی میں نے ڈال دیا ہے. تو انتہائی لذیذ قسم کا ہمارا زردہ تیار ہو گیا ہے. ہم اسے چیک کر لیتے ہیں. تو جناب انتہائی مزے کا ہے، یمی ہے. آپ نے اس کو بنانا ہے، کھانا ہے، اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ یہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو کیسا لگا. تو میں ملوں گی آپ سے پھر اپنی کسی اور نئی مزیدار سی گھریلو ریسپی کے ساتھ، کیونکہ میں سکھاتی ہوں آپ کو آسان طریقے سے گھر کی چیزوں سے بچت کے ساتھ اچھی ریسپیاں. تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا. ملوں گی آپ سے کسی اور نئی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.